سیب ڈیجیٹل کی ایک اور زوم پوڈ کاسٹ کے ساتھ احسان سبز۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ اتوار کو وائس آف امریکہ کے تمام ملازمین کو انتظامی رخصت دیے جانے کے ایک دن بعد ایسے ملازمین جو کانٹریکٹ پر کام کر رہے تھے یا غیر مستقل نوکری پر تھے کو ایک ای میل بھیج کر مطلع کیا ہے کہ انہیں مارچ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اور وائس آف امریکہ کے مستقل ملازمت پر کام کرنے والے ملازمین کو اضافی قانونی تحفظ ہونے کے باعث انہیں فوری طور پر تو نوکری سے برخاست نہیں کیا گیا، لیکن انہیں انتظامی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے اور انہیں کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس موضوع پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ اردو سروس کے سابق سربراہ ہیڈ جناب فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت بہت شکریہ احسان، وعلیکم السلام۔ گڈ ٹو بی آن یور شو، تھینک یو سر، بہت آن شکریہ۔ یور پاپولر شو۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو ویری مچ، اٹس این آنر۔ پہلے تو میں سر یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے ملازمین جو ہیں ان کی نوکری جو ہے وہ ایک اسٹیک کے اوپر لگ گئی۔ دیکھیے احسان، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جب وہ 2016 میں الیکشن جیتا تھا انہوں نے، وائس آف امریکہ ان کی ہٹ لسٹ پہ تھا، کیونکہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا، ان کی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وائس آف امریکہ ایک ڈیموکریٹس ڈومینیٹڈ یا لبرل لوگوں سے ڈومینیٹ کرتا ہے، وہاں زیادہ اکثریت ہے ان کی، اور چونکہ وہ کنزرویٹو ہیں، قدامت پسند پارٹی ہیں یا شخصیت ہے، تو ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایکچولی جب یہ دوبارہ الیکشن جیتے ہیں لاسٹ ایئر، تو اس وقت سے ہی یہ بات تقریباً چل نکلی تھی کہ یہ اب آج چلتی ہے بات، یا کب یہ جو چھری یا یہ جو تلوار ہے یہ کب چلتی ہے، اس کا بیسیکلی اٹ واز ناٹ اے میٹر آف اف، اٹ واز لائک وین۔ تو وہ افسوسناک واقعہ ہو چکا ہے، اور افسوسناک اس لیے ہے کہ ظاہر ہے بہت ایسے لوگ جو خود ہم مجھ سے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، ان لوگوں کا روزگار نہ صرف ان کا بلکہ ان کے پورے خاندان کا روزگار، امریکہ کے واشنگٹن جیسے مہنگے شہر میں رہنے والوں کا اگر اچانک اس طرح سے معاملہ ختم کر دیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سخت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سر لیکن یہ جی، متوقع تھا۔ جی ٹرمپ انتظامیہ کو یہ جو ایک آپ کہہ لیجیے بہانہ کہہ لیجیے یا جو بھی ہے، اس کا وہ یہ کیا موجب بنا؟ ایسے کیا واقعات تھے کہ جس کی بنیاد پہ ٹرمپ کو یہ بات کرنی پڑی؟ دیکھیے، ایک تو اوور آل اب اس وقت جو ایک بہت بڑا فیکٹر جو ایڈ ہوا، جو کہ یہ 4 سال پہلے نہیں کر سکے، اور آتے کے ساتھ ہی یہ ایک ایلون مسک کا جو ایک ایڈیشن ہے، اور یا جو ایک ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اب ایلون مسک جو ہے وہ ایکس کو یا سابقہ ٹویٹر کو اون کرتے ہیں، تو وہ مسلسل پہلے دن سے اس بات کے حامی ہیں، اور ان کو مکمل یقین ہے کہ جو دوسرا میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، یا جو بھی جس کو وہ لیگیسی میڈیا کہتے ہیں، وہ اب بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صرف ان کے جو ایکس پلیٹ فارم ہے یا ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے، اس جیسے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ چلیں گے۔ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک عام ایک پرسیپشن یا کہیے، بلکہ پرسیپشن نہیں، کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ وائس آف امریکہ کو یہاں بہت سے لوگ اس کا یعنی جو کولڈ وار تھی، جو سرد جنگ تھی سابقہ سوویت یونین اور امریکہ میں، اس کا ایک ریلک سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اس زمانے کی ایک یادگار تھی، اس کا کوئی اب آج کل کوئی اس کا کوئی نہ اس کی افادیت ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ، نہ پرپس ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے انہوں نے تواتر کے ساتھ کہی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے ناظرین، چونکہ آپ یہ پاکستان میں آپ کا ولاگ ہو رہا ہے، پاکستان میں تو آلموسٹ سب لوگ جانتے ہیں وائس آف امریکہ، BBC، لیکن وائس آف امریکہ واحد ادارہ ہے امریکہ کا باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ جس کو فنڈ کرتی ہے، یعنی جس میں کانگریس جس کو فنڈ کرتی ہے، کہ جس کی نشریات امریکہ میں نشر کرنا یا دکھانا غیر قانونی ہے۔ ایک عام امریکی
وائس آف امریکہ کے بارے میں نہیں جانتا انلیس یہ کہ اس فیلڈ سے اس کا تعلق نہ ہو. یعنی یہ ایک عظیم اکثریت امریکنز کی ایسی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو انہوں نے جب 1942 میں جو نازیوں کے خلاف یا سوویت یونین کے خلاف باقاعدہ ایک پروپیگینڈا کوٹ ان کوٹ پروپیگینڈا ایک انسٹرومنٹ کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر اس کو شروع کیا تھا. اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پروپیگینڈا ٹول ان کے اپنے عوام کے خلاف یا اپنے عوام کے ساتھ استعمال نہ ہو. تو اس لیے یہاں پر اس کی تمام نشریات، ریڈیو جب یہ تھا تو یہ یہاں پر بالکل نہیں دیکھا جاتا تھا. چونکہ انٹرنیٹ کا وقت آ گیا تھا تو لوگ دیکھنا شروع ہو گئے تھے. تو اب ان کا خیال یہ ہے، اور اس میں بہت سے ایکچولی ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں، کہ اب وائس آف امریکہ کا وہ رول نہیں رہا اور اب ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کا انویسٹمنٹ بہت کم ہے اس میں گورنمنٹ کا، یعنی آپ دیکھیے ٹریلینز آف ڈالرز کا اکانومی ہے، سپر پاور ہے. صرف جو وائس آف امریکہ کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس اباؤٹ 267 یا آس پاس ملین ڈالرز پر ایئر. تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں کرمز آن دا ٹیبل، یعنی ایک بہت ہی معمولی سی پینٹس ہیں جو کہ ان کو کانگریس ان کو دیتی ہے. اب تو یہ اس لیے اس کو نظر انداز کرتے آ رہے تھے، چلو ٹھیک ہے اتنا پرانا ادارہ ہے چلتا رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو باہر سے آئے ہیں. تو انہوں نے کچھ ظاہر ہے اس کی اکثریت جو تھی، جن تقریباً دیکھیے 40 لینگویجز میں یہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، جس میں اردو ہے، پشتو ہے. پاکستان میں تو باقاعدہ 2 سروسز وہاں کی جاتی ہیں، اردو اور پشتو. پھر اس کے علاوہ ازبیک، فارسی، یعنی دنیا کی کوئی جارجیا، کوئی 40 زبانیں ایسی ہیں. اور یہ تمام زبانوں کے جو کام کرنے والے ہیں واشنگٹن سے، وہ باہر سے آئے ہیں. جی. تو یہ اپنے اپنے ممالک کے ایکٹیوسٹ بن گئے. جی. مثال کے طور پر اگر پاکستان کے جو لوگ ہیں، یا سب لیسٹ سے کہ جو ازبکستان میں، اس کی مثال استعمال کرتا ہوں. ازبکستان میں ظاہر ایک آمریت ہے، وہاں کے کچھ لوگ پسند نہیں، وہ لوگ یہاں پر آ کے شامل ہوئے جنہوں نے وہاں کی حکومت کے خلاف لکھنا شروع کیا، نشریات کرنا شروع کی. اور محسوس ایسا ہونے لگا کہ جیسے یہ وائس آف امریکہ ایک ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن بن کے رہ گئی ہے. صحافت نہیں ہو رہی، ایکٹیوزم ہو رہا ہے، یہ بھی کہا جانے لگا. جی. تو کئی فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب نے یہ اچانک ایک فیصلہ کیا، جو کہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے، میں اس میں بھی شامل ہوں، انتہائی تکلیف دہ ایک فیصلہ ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی تھیں احسن، یہ اوور دی ایئرز، یہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک انہوں نے کلہاڑی لے کے یا تلوار لے کے چلا دی. یہ ایک اوور دی ایئرز یہ معاملہ چل رہا تھا. اور اس کو یہاں پر جو قدامت پسند لوگ ہیں، جو کنزرویٹیوز ہیں، جو ریپبلکن پارٹی کے جو فار رائٹ پہ جو کہے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تو یہ ہر وقت کھٹکتا رہا ہے یہ ادارہ. بالکل. اچھا سر، کچھ ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ دوست ہیں جو کہ وائس آف امریکہ سے وابستہ رہے ہیں، اور پھر کسی وجہ سے ان کو وہ چھوڑنا پڑ گیا یا کچھ اور، یعنی اب وہ ہی از ناٹ دا پارٹ آف اٹ. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ادارہ پاکستان کی حد تک اپنی افادیت کھو چکا تھا، کیونکہ امریکہ جو بات کرنا چاہتا ہے اور جو چیز دکھانا چاہتا ہے، آزادی اظہار ہے، وہ کسی حد تک امبارگو کی نظر ہو جاتی تھی، اس میں چیزیں کٹ جاتی تھیں اور اس کو سینسر کر دیا جاتا تھا. اور یہ انتظامی معاملات تھے، خود امریکی گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی، لیکن انتظامی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہونے لگی تھیں جو کہ وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، جو فنڈنگ کرتے تھے یا جو بھی تھا. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تبصرہ کریں. دیکھیے، ایسا ہوا یہ کہ جب میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اس ادارے اردو سروس کو، تو اس وقت تقریباً 4 پروگرامز تھے، جو ٹی وی پروگرامز ریڈیو کے علاوہ 4 پروگرامز تھے جو کہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر چلائے جاتے تھے، جس میں پی ٹی وی بھی شامل تھا، جس پہ میں غالباً آپ کے شاید ناظرین کو کچھ یاد ہو، کیفے ڈی سی کے نام سے میں خود ایک پروگرام کیا کرتا تھا. تو 4 پروگرام سے پھر ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب کہ جیو پہ چلا کرتا تھا، جہاں ہم نے شروع کیا خبروں سے آگے، وہ ایک مشہور پروگرام تھا، کافی پاپولر تھا. تو اس کا وہ مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا. اچھا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں سربراہ نہیں تھا اردو سروس کا، لیکن میں وہاں پر میں بھی ایک کچھ چھوٹے موٹے پروگرامز کرتا تھا. تو جب نواز شریف صاحب اپنی 2006 میں اپنی ایگزائل ختم کر کے
لندن پہنچے تھے تو پہلا فرسٹ جو سٹ ڈاؤن انٹرویو پراپر ٹی وی انٹرویو ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا ان کا لندن میں، ان کے جو مشہور ان کا جو اپارٹمنٹ ہے وہاں. تو وہ انٹرویو ظاہر ہے اس وقت وہ ایک اسٹل ایک ناپسندیدہ شخص تھے مشرف کے زمانے میں اور ان کی نظروں میں، تو لہٰذا ان کو ابھی بھی پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ 2006 14 اگست کو وہ میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو کیا آدھے گھنٹے کا، تو وہ 15 اگست 14 کو چلا اور پھر اگست 15 کو، بڑی اس کی اہم سگنیفیکنس اس ڈیٹ کی. جیو جیسا جو ہمارا ان سے کانٹریکٹ یہ تھا کہ ہم جیسا کہیں گے، جیسا آپ کو پروگرام دیا جائے گا آپ ویسا چلائیں گے. تو ایون مشرف صاحب کا زمانہ تھا، جیو پہ سختیاں تھیں، لیکن اس میں کسی قطع اور برید کے، بغیر کسی کٹس کے، بغیر کسی سنسرشپ کے 15 منٹ کے 2 سیگمنٹس یکے بعد دیگرے 2 روز وہ چلے جیو پہ. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہاں پر سینسر کی جا سکیں، یعنی یہاں سے ہم جو بھیجا کرتے تھے، یعنی آپ یہ دیکھیے خود یعنی جو اقتدار جن سے لیا گیا تھا، جن کو ہٹایا گیا تھا، جن سے وہ ایگزائلس، اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھیں اس میں، نواز شریف نے اس پورے انٹرویو میں، لیکن وہ چلا. لیکن آہستہ آہستہ وہ جو آپ جن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ان کی بات یہ درست ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ہونے لگا کہ آپ پہلے بات تو خود سیلف سینسرشپ شروع ہو گئی کہ یار وہاں لوگوں کو پسند نہیں آئے گا تو ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، جیسے کہتے ہیں ہم ہتھولا رکھو، یہ ہونے لگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے باقاعدہ یہ فرمائش آنے لگی. مثال کے طور پر میں آن ریکارڈ یہ کہہ دیتا ہوں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کہ جو آج ٹی وی پہ چلا کرتا تھا تو وہ ریکارڈڈ پروگرام جاتا تھا اور وہاں پر پھر اس پروگرام کو ریویو کیا جاتا تھا، اور ریویو کرنے کے بعد اگر کچھ چیزیں ان کو پسند نہیں آتی تھیں تو وہ اس میں سے یا تو نکال دیتے یا پھر یا تو پورے کا پورا پروگرام واپس کر دیتے تھے. یہ ایک فیکٹ ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سیلف سینسرشپ تھی، تو یہ بات درست ہے کہ آپ چونکہ وہاں ڈیموکریسی کو، فریڈم آف اسپیچ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہ نہ ڈیموکریسی سے اس کی ہیلپ ہو رہی ہے اور نہ فریڈم آف اسپیچ، یعنی آپ اپنی بات وہاں نہیں کہہ پا رہے ہیں. یعنی خود ایک سیلف سینسرشپ کا ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا. تو یہ باتیں درست ہیں کہ ایسا، لیکن یہ بدتدریج ہوا ہے، اور غالباً مجھے بھی کچھ چھوڑے ہوئے آلموسٹ کوئی 7-8 سال ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح سے اب باتیں ایسی ہونے لگی تھیں، خصوصاً جو آج ٹی وی کے ساتھ جو چلنے والا معاملہ ہے. اور وہ چونکہ وہاں یہ جتنے بھی ہم لوگ جو ٹی وی پروگرامز کرتے تھے پاکستان میں، ان چینلز کو باقاعدہ پیسے پے کیے جاتے تھے، ان کا ساتھ کانٹریکٹ ہوتا تھا، وہ فری میں نہیں چلاتے تھے. آج کو بھی پیسے ملتے تھے، جیو کو بھی ہم اچھا خاصا پیسہ دے دیتے تھے. اور صرف حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک ایسا پروگرام تھا میرا کیفے ڈی سی، جو کہ پی ٹی وی پہ چلتا تھا، اور پی ٹی وی کو میں کوئی پیسے اس وقت نہیں دیتا تھا. یعنی ہم لوگ ہماری سروس یا ویورز کو، وہ اس کے علاوہ جو باقی جو 3 چینلز تھے ان کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوتی رہی ہیں آہستہ آہستہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو افادیت تھی اس سروس کی، یعنی اس پوری وائس آف امریکہ کا جو چارٹر ہے، وہ ایک کئی دوسری چیزیں پیدا ہونے کے بعد، خصوص سوشل میڈیا ہونے کے بعد کم ہو رہا تھا. لیکن جس انداز سے اس کو ختم کیا گیا ہے وہ ظاہر غلط ہے. اس کو اس میں اتنا کوئی $270 million around that is basically nothing for America. تو اور ایک امریکہ کا ایک فلیگ شپ چینل تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جس سے امریکہ کے بہت سے لوگ امریکہ کے بارے میں سنتے تھے، جانتے تھے، یہاں کی چیزوں کے بارے میں، ہمارے جیسے مسلم امریکن کمیونٹی کے بارے میں پروگرامز وہاں نشر کیے جاتے تھے. تو وہ سب ظاہر ایک اچھا، اس کا ایک بہرحال اس کا ایک فائدہ تھا. لیکن یہاں یہ سب سیاست کی نظر ہو گیا. میں پرسنلی جب میں اسٹوڈنٹ لائف گزار رہا تھا اور وہاں پہ امریکہ میں جو پڑھنے پڑھانے کے جو مواقع تھے، میں اس سے بڑا مستفید ہوا ہوں. ایک وقت میں آپ کو بہت پتہ چلتا تھا کہ اگر آپ کو کسی یونیورسٹی میں وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو آئی تھنک وائس آف امریکہ کا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں یہاں کے لوگوں نے بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے بھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی.
اس میں کچھ شک نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بعض لوگ ایسے دور دراز علاقوں میں پاکستان کے، جہاں وہ ہماری جو براڈ کاسٹرز تھے ان کو، خصوصاً ریڈیو والوں، ان کو جو ہے باقاعدہ ان کی نقلیں اتار کے ہم کو یہاں بھیجتے تھے، اور دیکھیے ہم یہ شہناز عزیز ایسا کر رہی ہیں، یا خالد حمید صاحب جو پی ٹی وی فیم، وہ کافی ایک 20-25 سال سے تو وائس آف امریکہ میں تھے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو باقاعدہ بائی نیم لوگ جانتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا تھا بہت، بہت سی چیزیں امریکہ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوتی تھیں، وہ بہرحال اس پر لوگوں کی نظر نہیں گئی، فیصلہ کرنے والوں کا غالباً یہ خیال ہے کہ وہ اب سب کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور طریقے سے بھی دنیا کو، لیکن دیکھیے اوورآل ایسا بات یہ ہے کہ اب دیکھیے سو جو سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ امریکہ سکڑ کر اپنی طرف آ رہا ہے، وہ انورڈ لکنگ امریکہ ہے، آؤٹ ورڈ لکنگ امریکہ نہیں رہا، اور اب ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ فرسٹ کا نعرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی مسائل، اندرونی مسائل ہیں اس پر پہلے توجہ دیں، اور بعد میں جو ہے وہ دنیا کی طرف دیکھا جائے، تو یہ ایک ان کی ایک پالیسی ہے جس پر وہ کاربند ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کو انہوں نے اس طرح سے اچانک بند کیا۔ بالکل۔ اچھا، یقیناً جو آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکہ کے اندر سے بھی اور امریکہ کے باہر سے بھی، اس کا ایک امپیکٹ تو کریٹ ہوگا۔ تو آپ کو کسی سطح پہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے، اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آج ہی ایسا ہوا کہ جیسے یو ایس اے آئی ڈی کا جو یو ایس ایڈ کے جو لوگ، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہم بہت زیادہ ایک این جی اوز کو فنڈز ملتے تھے، یا بہت سے دوسرے جو غریب ممالک ہیں جی۔ وہاں پر ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں، ہیلتھ کیئر کے، وہ اس سے رن ہوتے تھے، جو فورن ایڈ مختلف ملکوں کو دی جاتی تھی یو ایس اے آئی ڈی یا یو ایس ایڈ کے ذریعے، وہ اچانک بند کر دی گئی تھی، اور یو ایس اے آئی ڈی کا پورا ادارہ آلموسٹ اس کو لاک اپ کر کے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آج ہی ایک جج نے، فیڈرل جج نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ تمام اس کو دوبارہ کھولا جائے، اور یہ سب انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ تمام جو ایکشنز ہوئے ان کو ریورس کیا جائے۔ اس میں جو بہت اہم پہلو ہے وائس آف امریکہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ وائس آف امریکہ از ایکچولی سینکشنڈ اینڈ فنڈڈ بائی دی یو ایس کانگریس، یعنی اس کو کانگریس کا جو، یعنی ایک دیکھیں نا، جیسے ہمارے جو حکومت کے ڈیموکریسی میں لیجسلیٹو، ایڈمنسٹریٹو، جوڈیشری، یہ 3 پلرز آف دی گورنمنٹ ہوتے ہیں، اور تینوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ ایگزیکٹو برانچ کا نہیں ہے، یعنی یہ وائٹ ہاؤس کا ڈائریکٹ فنڈڈ ادارہ نہیں تھا، اس کو کانگریس فنڈ کرتی تھی، تو یہ ابھی ایک اچھا لیگل پوائنٹ ہے وائس آف امریکہ کے جو متاثرین ہیں، اگر یہ کیس آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ ضرور فائل ہو رہا ہوگا، تو یہ ریورس ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی مثالیں ابھی آئندہ چند روز میں ہی آئی ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے بہت سے فیصلے یہاں کے ججز نے، ایک ریورس ون مین جج نے، ون مین کورٹ نے، ون پرسن کورٹ نے اس کو ریورس کیا ہے، تو ہو سکتا ہے، ایسا بالکل پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن فرض کیجئے خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کے خیال میں وہاں پہ جو ملازمین ہیں، ان کے لیے اب کیا پاسبلٹیز ہیں امریکہ میں؟ ان کا سروائیول کس طرح سے ممکن ہوگا اور ہونا چاہیے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ دیکھیے امریکہ بہرحال ابھی بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور یہاں لوگ جب آتے ہیں، اور ایسا آج پہلے نہیں ہوا، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی لوگ وہاں چھوڑ کے گئے ہیں یا نکالے گئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ ان ان لاٹس آف کیسز وہ انہوں نے دوسری فیلڈ اختیار کر لی اور وہاں پر کامیاب ہوئے، تو امید یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، مجھے امید ہے کہ شاید یہ سب کچھ دوبارہ بحال ہو جائے، اسے آپ وشفل تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہماری دعا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ تمام لوگ کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ سٹیزن شپس ہیں زیادہ تر لوگوں کے پاس یہاں کی، اور جن لوگوں کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے ان کے پاس گرین کارڈز ہیں، تو وہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ، لیکن ایک بہت بڑا دھچکا ہے فی الحال، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ یہاں کی اکانومی میں ایک اچھی طرح سے ایبزارب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں، انہیں جن صاحب کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، ان کا یہ خدشہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مقامی ڈگریاں نہیں ہیں،
اور اگر وہ پاکستانی ڈگریز کے اوپر تو وائس آف امریکہ جیسے ادارے میں اردو سروس کے لیے کام کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کسی اور صحافتی ادارے میں جا کے ان ڈگریز کی بنیاد پہ وہ کام کر سکیں۔ اچھا دیکھیے، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے ایسا کہ یہاں آپ کو وائس آف امریکہ کے جابس لینے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں تھی۔ جی، یعنی کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو صرف ایکسپیرینس آپ کا دیکھا جاتا تھا۔ جی، آپ کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کا بی اے، ایم اے یا کون سی ڈگری ہیں، یہ آج تک نہیں پوچھا گیا۔ اچھا یہاں بلکہ اگر آپ جہاں ڈگری ریکوائرڈ ہے وہاں پر بھی عموماً ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، صرف آپ اپنی سی وی میں، اپنے ریزومے میں اس کو انلیس یہ کہ جو بڑے اہم ادارے ہیں وہاں پر اس کی اسکروٹنی ہے، لیکن عموماً نہیں پوچھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہاں جو بہت سے جابز ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیے بڑے مشہور یہاں کے کچھ جرنلسٹ ہیں، اے بی سی نیوز کے پیٹر جیننگز ہوا کرتے تھے، ون آف دی ٹاپ جرنلسٹ ان امریکہ۔ جی، وہ صرف ہائی اسکول پاس تھے، اور وہ اے بی سی میں ان کا، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو نام اگر گرانا شروع کر دوں تو یہاں ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایکسپیرینس، بیک گراؤنڈ اور آپ کی نالج، آپ کی ایکسپرٹیز۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے، ظاہر ہے اگر آپ کسی مین اسٹریم امریکن ادارے میں جانا چاہتے ہوں جی، تو پھر آپ کی انگلش کسی ایک ایوریج امریکن سے زیادہ اچھی ہونا چاہیے۔ آپ کا ایکسنٹ پاکستانی نہیں ہونا چاہیے، آپ پاکستانی انداز سے یا انڈین انداز سے انگلش نہیں بول سکتے۔ تو ڈگری کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایک کسی مین اسٹریم امریکن چینل میں، جو کہ جیسے عام طور پہ لوگوں کے فون ذہن میں آتا ہے تو سی این این چلے جاؤ جی، یا فاکس چلے جاؤ یا ایم ایس این بی سی چلے جائیں، یا کہ کوئی اور جو لوکل چینلز ہے، نہیں آپ نہیں جا سکتے، ایسا اتنا آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ بڑی ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے دلچسپ، کہ اب جب آپ یہاں کے مین اسٹریم کسی چینل میں جائیں گے تو آپ کو انٹری لیول سے ہی لیا جائے گا، جی، یا کسی مطلب سمجھ لیں ایون اس سے تھوڑا سا سینئر اس پہ لیول پہ لیں گے۔ تو جو وائس آف امریکہ کی جو تنخواہیں تھیں وہ ایک یہاں کے جو لوکل چینلز کی تنخواہوں کے مقابلے میں زیادہ تھیں۔ جی، تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا چونکہ لوکل ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارے احباب کا، ہمارے دوستوں کا جو اس میں کام کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جو پیسے جو ان کو ملا کرتے تھے وائس آف امریکہ میں، وہ بنسبت لوکل چینلز کے زیادہ تھے۔ تو یہ بہت زیادہ، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایک برائٹ پراسپیکٹ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم یعنی امریکن چینلز میں جائیں۔ اگر جائیں تو بہت اچھا ہے، آئی ووڈ ریئلی لو دیم ٹو گو اینڈ گیو اٹ اے ٹرائی، لیکن ذرا مشکل مرحلہ ہے وہ۔ اچھا سر، ایک سوال میں بڑا ادب کے ساتھ آپ سے پوچھوں گا۔ ارشاد۔ یہ بھی ایک تاثر تھا کہ وہاں پہ جو مستقل ملازمین تھے، ان کا جو کانٹریکچوئل ملازمین ہیں ان کے ساتھ، میں رویہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کے ساتھ جو ایک کنڈکٹ تھا وہ ذرا تھوڑا اتھارٹیٹو تھا، اور یہ بہت سارے لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ باتیں بھی اس ادارے کو کمزور کرتی گئیں، اور اس کی جو ایک افادیت تھی اس پہ اثر پڑا۔ دیکھیے احسن، کسی حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک شخص ہے جو وہاں 25 سال سے کام کر رہا ہے اور ایف ٹی ای ہے، یا 10 سال سے کام کر رہا ہے، یعنی فل ٹائم امپلائی جس کے باقاعدہ یو ایس گورنمنٹ کا امپلائمنٹ ہے، اور جس کی پروٹیکشنز ہیں، لیگل پروٹیکشنز ہیں، بینیفٹس ہیں، پرکس ہیں، ہر چیز ہیں، تو وہ خود بخود ایک طرح سے آپ کا ایک وہ سواگ جسے کہتے ہیں نا وہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دوسرے امریکی جو ادارے ہیں یا بزنسز ہیں ان کے مقابلے میں کانٹریکٹرز کی اہمیت، جو کانٹریکٹرز یعنی جو صرف ایک کانٹریکٹ کے تحت کام کر رہے تھے اور جن کو کسی بھی وقت فارغ کیا جا سکتا تھا، ان کے مقابلے میں وائس آف امریکہ میں کانٹریکٹرز کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور ان کو وہ اپرچونٹیز دی جاتی تھیں جو کہ ان کے کانٹریکٹ کا حصہ بھی نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ اگر فرض، اور میں اس کا ظاہر ہے کہ خود ذاتی گواہ بھی ہوں، اور چونکہ میں خود کانٹریکٹس دیتا تھا، لکھتا تھا،
تو فرض کیجئے کہ اگر صرف ایک کیمرہ مین آپ نے ہائر کیا ہے تو وہ کیمرہ مین اس میں لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ میں کہ صرف وہ کیمرہ مین ہے، لیکن اگر اس میں ٹیلنٹ ہے یا وہ چاہتے ہیں وہ صاحب یا صاحبہ کہ ہم جو ہے اسکرین پہ بھی آگے کچھ کریں، تو ان کو وہ مواقع بھی دیے گئے۔ جی آپ اگر آپ دیکھیں نا، خود آپ کے اپنے جو چینلز ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں تو جو باقاعدہ امپلائیز ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، یا جو ایون جو مختلف، مثال کے طور پہ جو جونیئر پروڈیوسر ہے، تو آپ اس کو بہت کم ایسا موقع دیں گے کہ وہ ایک آپ کے پروگرام میں جا کر باقاعدہ کوئی سیگمنٹ کرے یا باقاعدہ ہوسٹ بن جائے۔ یہاں ایسا بھی ہوا ہے اور اب تک ہوتا آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایک کانٹریکٹ پہ تھے اور صرف ایک پروڈیوسر کے طور پر وہاں ان کے کانٹریکٹ میں تھا، ان کو باقاعدہ آن ایئر بھی مواقع دیے گئے، اور بہت سے دوسرے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے، ہاں ایک یہ ہو سکتا ہے، کچھ مثالیں ہو سکتی ہیں ایسی آگے پیچھے، لیکن ایک کبھی یہ، اور بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا ہے، انلیس یہ کہ آپ کو بتایا جائے۔ میں پورے وی او اے کے اس پہ کہہ رہا ہوں، صرف اردو سروس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک اردو سروس کا معاملہ ہے تو وہاں پر کم از کم جب تک میں تھا، مجھے نہیں ایسا لگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہوں۔ وہ انہیں میں ساری میٹنگز میں وہ شریک ہوتے تھے، سارے فیصلوں میں شریک ہوتے تھے، اور ہر مسئلے پہ انپٹ جہاں جہاں ضروری تھا ان کا لیا جاتا تھا، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ مواقع دیے جاتے تھے جو کہ ان کے کانٹریکٹ میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ جی تو ایسا نہیں ہے ٹوٹلی، لیکن ظاہر ہے کچھ ضرور ایسی مثالیں ہوں گی جہاں کچھ لوگوں نے ایسا فیل کیا ہوگا جس کا میں خود شاہد نہیں ہوں۔ فیض رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی ایک انسائٹ فل آپ سے گفتگو رہی، اور یقیناً جو ہمارے Absolutely. وائس آف امریکہ کے جیسے دوست ہیں جو پریشان ہیں، یقیناً آپ کی گفتگو سے ان کو ایک امید بھی ملے گی، ایک ڈھارس بھی ملے گی۔ تو بہت بہت شکریہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے آج کی زوم کی ہماری نشست دیکھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ احسان سبز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔